آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان سے باہر نکلنا بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے. آئی واز اسٹرگلنگ کہ مجھے کوئی اسکالرشپ مل جائے. یور 95% فائنینشیل گروتھ ڈپینڈز آن یور کمیونیکیشن اسکل. ٹرینر کو اس کی اگر ہپنوٹائزنگ اپروچ ہے تو وہ نالج بہت اچھی طرح انکلکیٹ کر سکتا ہے. ہپنوسس کوئی میجک نہیں ہے, بہت سی myths ہیں اس کے حوالے سے. اف یو آر ان سب کانشیس مائنڈ یو ول بی ہائپر سجیسٹڈ ٹو می. NLP سیکھنا چاہتے ہیں یا پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر ایک ٹریٹ ہونا بہت ضروری ہے. کئی لوگ دیکھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں اٹ ساؤنڈز گڈ, آپ نے گھڑی پہنی ہوئی میں لے رہا ہوں, یار اٹ ساؤنڈز گڈ. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ایک بہت ہی دلچسپ شخصیت کے مالک ہیں. یہ بنیادی طور پہ تو ایک ڈاکٹر ہیں, NLP پریکٹیشنر ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی جو ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے وہ فرانس سے کی اور مختلف ممالک میں یہ اب تک گھوم چکے ہیں, وہاں پہ اسٹڈی بھی کر چکے ہیں اور وہاں سے اپنا ایکسپیرینس بھی لے چکے ہیں, جس میں جرمنی, فرانس, اسپین شامل ہے. ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے وہاں سے کیا کچھ سیکھا اور پھر یہ کارپوریٹ ٹریننگ کی طرف کیسے آئے, اور آج یہ کارپوریٹ ٹریننگ میں بھی کام کر رہے ہیں بطور کنسلٹنٹ, NLP پریکٹیشنر, اور اس حوالے سے لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں. اور یہ بتاتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ جب آپ بات چیت کرتے ہیں, یعنی کمیونیکیشن سکلز, اس کا کیا تعلق ہے NLP کے ساتھ, اور NLP کو اگر آپ سیکھ لیتے ہیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو پھر لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا, ان کو کنونس کرنا اور ان کے ساتھ اچھے ریلیشن شپس کو لے کے چلنا یہ کتنا آسان ہو جاتا ہے. یہ سب باتیں ہم ان سے جانیں گے کہ یہ کیا کیا کام کر رہے ہیں, کس کس طرح سے کام کر رہے ہیں, اور اس ڈومین میں جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کو یہ کیا مشورہ دیتے ہیں. آئیے ان سے ملتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر رفیق ڈار صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کافی عرصے سے بے شمار ممالک میں بھی جا چکے ہیں, وہاں پہ کارپوریٹ ٹریننگز بھی کروا چکے ہیں, اور NLP کے آپ پریکٹیشنر ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہائپنوسس کے بھی آپ ایکسپرٹ ہیں. تو ڈفرینٹ ممالک جس میں اسپین, فرانس اور USA میں بھی آپ جا چکے ہیں. تو یہ سارا سفر آپ کا کیسا رہا, اور آپ نے سوچا کب تھا کہ میں نے NLP کی فیلڈ میں جانا ہے اور اس فیلڈ میں جا کے کام کرنا ہے؟ تھینک یو علی صاحب. دیکھیں, جہاں پہ سوچنے کی بات ہے تو مجھے بیسیکلی انٹر کے بعد ایک بڑا شوق تھا کہ میں ابراڈ جاؤں. صحیح. تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان سے باہر نکلنا بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے, تو ظاہر ایکسپینسو ایجوکیشن ہوتی باہر میں. تو آئی واز اسٹرگلنگ کہ مجھے کوئی اسکالرشپ مل جائے. تو دین فائنلی آئی واز ایبل ٹو گیٹ اے اسکالرشپ فار اے ماسٹر پروگرام. اس میں یہ تھا کہ یہ ماسٹر تھا یورپین جوائنٹ ماسٹر ان نیورو سائیکالوجی. سو یہ بیسیکلی 3 کنٹریز کا ایک پروگرام تھا, جس میں فرانس, جرمنی اور سوئٹزرلینڈ کی یہ 3 یونیورسٹیز تھی, اور وہ بارڈرنگ ایریا پہ تھی. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کچھ کلاسز سوئٹزرلینڈ میں لے رہے ہیں, کچھ جرمنی میں لے رہے ہیں, کچھ فرانس میں لے رہے ہیں. تو وہ ایون ٹریول بھی میرا فنڈڈ تھا. ایک سیمسٹر ادھر, ایک سیمسٹر اس طرح؟ نہیں, ڈفرینٹ کلاسز, ایون ایک سیمسٹر میں بھی ڈفرینٹ کلاسز آپ ٹریول کرتے تھے, اور وہ بائی ٹرین کوئی 30 منٹ کا ڈسٹنس ہوتا تھا, کوئی زیادہ نہیں ہوتا تھا. تو میں ویسے فرانس میں اسٹے کرتا تھا, لیکن سوئٹزرلینڈ اور جرمنی میں موو کرتا تھا کلاسز کے لیے. تو وہ ایک یورپین جوائنٹ ماسٹر پروگرام تھا. تو اس کے بعد میں نے فرانس سے ہی میں نے ڈاکٹر ان نیورو سائیکالوجی کیا. تو جب میں نیورو سائیکالوجی میں پڑھ رہا تھا تو اس میں جو کمیونیکیشن کی امپورٹنس تھی اور سب کانشیس مائنڈ کی جو امپورٹنس تھی نا, اس نے مجھے کنونس کیا کہ میں کائنڈ آف ہپنوسس کی طرف بھی آؤں, اور نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ جسے آپ NLP کہہ رہے تھے. تو وہاں سے میرا جو ہے نا یہ بڑا شوق ڈیولپ ہوا. اس کے بعد میں نے اس کی سرٹیفکیشنز کی امریکہ سے, ایک امپورٹنٹ بڑا, ایون امریکہ کا جو فرسٹ ہپنوسس کالج ہے, میں نے وہاں سے جو ہے وہ ڈپلومہ کیا, ہپنوسس موٹیویشن انسٹیٹیوٹ, جو کہ کیلیفورنیا میں. اس کے ساتھ پھر میں نے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کی ٹریننگ بھی کی. اس کے ساتھ بلکہ ایک اور میں نے ایڈوانس ٹریننگ کی جو ہینڈ رائٹنگ انالیسز ہوتا ہے. تو ہینڈ رائٹنگ انالیسز سے یہ ہوتا ہے کہ آپ تھرو ہینڈ رائٹنگ آف سم ون یو کین اسیس دا پرسنالٹی آف دا پرسن. تو اس کا بڑی امپورٹنس ہے ڈفرینٹ ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن میں, سائیکلوجیکل کلائنٹس میں, یا کسی کو ریلیشن شپ کے لیے آپ اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں, اوور آل پرسنالٹی اسیسمنٹ کے لیے اس کی بڑی. تو میرا جو شوق تھا وہ ڈیورنگ مائی ڈاکٹریٹ
مجھے شوق ڈیولپ ہوا تو پھر میں نے یہ NLP کی طرف آیا اور ہپنوسس کی طرف آیا. سر اس کے ذریعے آپ مائنڈ کو ریڈ کر سکتے ہیں یا صرف مطلب ہینڈ رائٹنگ کے ذریعے جیسے آپ نے بات کی, تو کس طرح آپ اسیس کرتے ہیں؟ کوئی مطلب اس میں بیسک سائنس کیا ہوتے ہیں جس پہ آپ اگلے بندے کو اسیس کرتے ہیں کہ یہ کسی چیز کے لیے کیپیبل ہے یا نہیں ہے, یا اس میں کیا کمی ہے یا کس چیز کو ٹھیک کرنا ہے, وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ تھرو NLP یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت ساری ریسرچ بیسڈ انفارمیشن آپ کو NLP بتاتی ہے کہ آپ کی آئی موومنٹ کیسے, آپ کا باڈی لینگویج کیسے, تو وہ کیا انفارمیشن دے رہا ہے, تو آپ کس سٹائل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو کس طرح سے بات کرنی چاہیے. تو جب آپ NLP سیکھتے ہیں تو آپ کو یہ بہت سی انفارمیشن اگلے بندے کی پتہ چل رہا ہوتا ہے, تو اس سے کمیونیکیشن کرنا آسان ہوتا ہے, اس کو کنونس کرنا آسان ہوتا ہے, اس کو ٹرسٹ میں لانا آسان ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ سب سے امپورٹنٹ جو ہماری پروفیشنل لائف میں جو چیز ہوتی ہے وہ کمیونیکیشن ہوتی ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کی جو فائنینشیل گروتھ ہے, یور 95% فائنینشیل گروتھ ڈپینڈز آن یور کمیونیکیشن اسکلز اینڈ اونلی 5% فائنینشیل گروتھ ڈپینڈز آن یور پروفیشنل اسکلز. تو NLP آپ کو کمیونیکیٹ کرنا سکھاتی کہ آپ اگلے بندے کے ساتھ اس طرح کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ وہ اس کو ٹرسٹ میں لے کے آتے ہیں. صحیح. تو یہ اس کی بہت امپورٹنس ہے. اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں لیڈرشپ سکلز میں, آپ ریلیشن شپ مینجمنٹ میں, آپ ٹرین دا ٹرینر پروگرام میں, آپ ایون ایک ٹرینر جو ہے نا, اگر اس کو NLP آتی ہے تو وہ اپنی ٹریننگ کو انکلکیٹ آڈینس میں بہت اچھی طرح کر سکتا. تو اس کی ایک براڈ اسپیکٹرم پہ اس کی امپورٹنس ہے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کی. سر ہائپنوسس کو اگر ہم ریلیٹ کریں NLP کے ساتھ تو یہ کتنا قریب ہے اس کے, اور یہ پروسیس بھی جو ہے وہ اس کے قریب تو ہے, لنک بھی کرتا ہے, اس کا پھر کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ لوگوں پہ کس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے؟ کیا ایک ٹرینر جو ہے وہ اپنی ٹریننگ کے دوران وہ ہائپنوسس ایک ایفیکٹ کریٹ کر سکتا ہے؟ جی کر سکتا ہے. میں کہوں گا کہ ٹرینر کو اس کی اگر ہپنوٹائزنگ اپروچ ہے تو وہ نالج بہت اچھی طرح انکلکیٹ کر سکتا ہے آڈینس میں. اب اس کو پہلے ہپنوسس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں ہپنوسس کوئی میجک نہیں ہے, بہت سے متس ہیں اس کے حوالے سے. ہپنوسس بیسیکلی ایک مائنڈ سٹیٹ ہوتی ہے جو آپ کسی بھی پرسن میں کسی بھی ٹائم کریٹ کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیورنگ دا پروسیس آف ہپنوسس آپ سب کانشیس مائنڈ میں چلے جاتے ہیں, اور جو سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے وہ ہائپر سجسٹڈ ہو جاتا ہے. صحیح. یعنی کہ اگر آپ کسی کو ہپنوٹائز کرتے ہیں جس کا مطلب آپ اس کو سب کانشیس مائنڈ میں لے کے آ رہے ہیں. سو if you are in subconscious mind you will be hyper suggested to me. میں یعنی کہ جو بھی کہہ رہا ہوں آپ اس کو بہت اچھی طرح لے لیتے ہیں. سو جب آپ کسی کو ہپنوٹائز کر کے NLP کے پرنسپل کے ساتھ بات کریں گے تو NLP کے ذریعے جب آپ کمیونیکیٹ کریں گے ہپنوٹائزنگ اسٹیٹ میں تو وہ NLP زیادہ اچھا افیکٹ کرے گی. کیونکہ آپ کی جو بات جس سٹائل میں کر رہے ہیں تو ہپنوٹک اسٹیٹ میں NLP will work much better than without hypnosis. سو اسی لیے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر دونوں لنک کر کے آپ ایکسرسائز کریں تو اس کا زیادہ اچھا آؤٹ کم آئے گا. سر یہ مائنڈ کی ڈفرینٹ سٹیٹس ہوتی ہیں, ایک الفا سٹیٹ ہوتی ہے, پھر بیٹا سٹیٹ ہوتی ہے, آپ تو اس کے بارے میں جانتے ہوں گے. تو الفا سٹیٹ میں کیا ہمارا انکانشیس زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ بیسیکلی سٹیٹس اس کو ہم نہیں کہتے ہیں, اس کی نا برین ویوز ہوتی ہیں. اچھا. یعنی کہ برین اگر آپ ایکٹیو ہے نا تو برین کی ویوز بہت تیزی سے جا رہی ہوتی. جب آپ کی برین ویو تیزی سے ہوتی نا تو آپ ایزیلی سجسٹڈ نہیں ہوتے. یعنی کہ میں آپ کو کہوں کہ ہم آئیں ادھر چلتے ہیں تو آپ ہو سکتا ہے ریزسٹ کریں, ٹھیک ہے. اس کے بعد برین ویو لو ہوتی ہیں, پھر اور لو ہوتی ہیں. جیسے جیسے برین ویوز لو ہوتی ہیں اس طرح گیما, بیٹا, الفا, ٹھیک ہے. تو جیسے ہی آپ برین ویوز اور سلو ہوتی ہیں تو آپ پھر ہائپر سجسٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی برین ویوز ہوتی ہیں, اور برین ویوز کے ساتھ پھر آپ کی مائنڈ سٹیٹ آتی ہے. سر جب آپ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کے ساتھ آپ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس دوران بات کرتے کرتے ایسا پاسبل ہے کہ اس کی جو ویوز ہیں وہ لو پہ چلی جائیں اور وہ آپ کے میسج کو ایگزیکٹلی جیسے آپ چاہ رہے ہیں اس طرح پرسیو کر لیں؟ از اٹ پاسبل؟ پاسبل ہے, بالکل پاسبل ہے. کہ یہ آپ کو NLP سکھاتا ہے کہ اگر آپ چاہیں نا کہ ایک بندہ ایکٹیو فیز میں بیٹھا ہوا ہے, ایکٹیو فیز کا مطلب اس کی برین ویو فاسٹ موو کر رہی ہیں, تو ہاں کانشیس لیول بہت زیادہ ہوتا ہے. تو جب آپ کانشیس لیول زیادہ میں ہوتے ہیں نا تو آپ کسی کی بات اتنی جلدی سے نہیں مانتے کیونکہ آپ کا کریٹیکل مائنڈ ایکٹیو ہوتا ہے. لیکن اگر آپ NLP کے پرنسپل کو فالو کر کے ان سے بات کریں نا تو آپ کے برین ویوز کو وہ سلو کر سکتی ہے NLP. اچھا. جس کی وجہ سے آپ اس کو ایزیلی کنونس کر سکتے ہیں. سر وہ پرنسپل تھوڑا سا میں چاہوں گا آپ شیئر کریں کہ کس طرح سے بات کی جائے
تو وہ ویوز تھوڑی کم یہ ہیں تو آپ کی مطلب پرسنل اور راز کی باتیں نہیں بالکل، میں بالکل راز میں بالکل نہیں رکھتا. جیسے آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے جس طرح وہ ایک نالج جو ہے وہ بڑی جنراسٹی کے ساتھ پھیلاتی ہے, تو میں بھی جو مجھے سن چکے ہیں لوگ یا جن سے میں بات کرتا ہوں یا ٹریننگ دیتا ہوں, تو میں بالکل اس معاملے میں کنجوسی نہیں کرتا. یس, تھرو NLP آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ فرض کریں ہر پرسن کی نا ایک خاص موڈیلٹی ہوتی ہے. جس طرح جب ہم بات کرتے ہیں نا تو ہم 4 موڈیلٹیز میں آئی ایم گیونگ ون آف دا انفارمیشن, میں سمجھ بالکل کہ ایک ایوری پرسن جو ہے جب بات کرتا ہے نا وہ 4 طرح سے بات کر سکتا ہے. یعنی کہ شو کر کے بعد, جس طرح میں گزر رہا ہوں تو میں ہیلو کرتا ہوں, یہ شو کر کے ہیلو کر رہا ہوں. پھر میں بول کے کر سکتا ہوں, پھر میں ایموشن سے بات کر سکتا ہوں. صحیح ہے. پھر میں ایک طریقہ ہوتا ہے جسے ہم لاجیکل طریقہ کہتے ہیں. تو اس طرح ہر بندہ 4 طرح سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہر بندہ ان 4 میں سے ایک کو زیادہ پریفر کرتا ہے. وربل, نان وربل, لاجیکل. نہیں, میں آپ کو اس کی صحیح ٹیکنیکل NLP کے لینگویج میں بتاتا ہوں. ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں ویژول, صحیح, جو دکھا کے زیادہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. صحیح. ایک ہوتے ہیں آڈیٹری, جو سن کے زیادہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. سینسری, آڈیٹری, سینسری تو سارے ہی ہوتے ہیں. لیکن ایک لوگ ہوتے ہیں جو ایموشن کے ساتھ, یعنی کہ انہیں ہم کائنیستھیٹک پرسنالٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سو ویژول, آڈیٹری, کائنیستھیٹک. اور کچھ لوگ لاجیکل بات کرتے ہیں, یعنی لاجک کے بغیر وہ کنونس نہیں ہوتے. بالکل ایسے ہی. ان کو ہم آڈیٹری ڈیجیٹل کہتے ہیں. صحیح. تو ہر بندے میں یہ 4 موڈیلٹیز ہوتی ہیں, لیکن ان میں سے ایک کو وہ زیادہ پریفر کرتا ہے. ٹھیک ہے. فرض کریں مجھے پتہ چل جائے نا کہ علی جو ہے نا یہ آڈیٹری ہے. ٹھیک ہے. تو میں آڈیٹری لوگ جو ہے نا وہ بیسیکلی سلو سننا چاہتے ہیں. تو مجھے پتہ چلا نا آپ آڈیٹری, میں سلولی جب کمیونیکیٹ کروں گا نا تو آپ پہ وہ زیادہ افیکٹو ہوگی, رادر دین میں چیخ کے یا لاؤڈ بولوں گا تو وہ پھر آپ کے لیے مسئلہ ہوگا. اور لاجیکل اگر کوئی ہوگا تو اس کو جب تک میں لاجیکل بات نہیں کروں گا وہ میرے سے کنونس نہیں ہوگا. فرض کریں آپ لاجیکل ہیں نا, تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ علی یار آپ نا صبح دہی کھایا کریں, صبح میں ایسے ہی کہہ دیا, لیکن آپ ضرور کہیں گے کہ بھائی کیوں میں کھاؤں. اگر میں نے وائی کا آنسر نہیں نہ دیا تو ہمارا ٹرسٹ نہیں بنے گا کہ یار ایسے ہی پتہ نہیں ایسے ہی چھوڑ رہا ہے. تو NLP ہمیں یہ سکھاتا ہے, بتا سکتا ہے کہ اگلے بندے کی موڈیلٹی کیا ہے. آئی ایم گیونگ یو دا ون آف دا ٹپ. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ NLP سے, ہائپنوسس سے, اس سارے کام سے پھر آپ کارپوریٹ ٹریننگ کی طرف گئے اور وہاں جا کے آپ نے ماشاءاللہ بہت کامیابی سے کام کیا. کارپوریٹ ٹریننگ کی طرف کیسے گئے؟ وہاں آپ نے محسوس کیا کہ NLP کی یا جو پریکٹیشنرز ہیں ان کی کمی ہے, وہاں پہ ان کا کیا رول ہوتا ہے؟ ریکروٹمنٹ میں تو ظاہرہ ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ عام آرگنائزیشن کی ڈیلی ایکٹیویٹیز میں آپ کا کیا رول ہے؟ کس طرح سے آپ کام کرتے ہیں؟ کیا کیا چیزیں اس میں آتی ہیں؟ جی, میں جب شروع میں تو ظاہر ہے میں نے یونیورسٹی سے سٹارٹ کیا ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ. میں نے آغا خان سے سٹارٹ کیا جب میں یورپ سے واپس آیا, تو وہاں پہ میں نے ٹریننگ دینا شروع کی. تو پھر آئی واز پکڈ بائی دا فیو کمپنیز جو کارپوریٹ میں ان تھیں, جس میں تو جب میں نے ان کی نیڈ دیکھی نا تو انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ NLP ٹرینرز ہیں. تو میں نے کہا جی. تو جب انہوں نے مجھے بلایا تو پھر میں نے ان کو سیلز کے اوپر ٹریننگز دی ڈفرینٹ کمپنیز کو, کہ آپ مارکیٹنگ اور سیل پرسن ٹو پرسن کیسے آپ پروموٹ کر سکتے ہیں. تو آپ فرض کریں میں کسی CEO سے جا کے مل رہا ہوں تو میں CEO کو اسیس کروں گا کہ اس کی پرسنالٹی کیسے ہے, تو میں اکارڈنگلی اپنے آپ کو چینج کروں گا اور اس کے مطابق بات کروں گا, تو میری بات زیادہ کنونسنگ ہوگی ریدر دین کہ میں بلائنڈلی جا کے بات کرنا شروع کر دوں. آئی ڈونٹ نو اس کا اسکول آف تھاٹ کیا ہے. تو اس پہ میں نے بہت سی پھر ٹریننگز دی. ہاں, اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بالکل بغیر سنے ہی آپ کی بات کو رد کر دیتا ہے. ایگزیکٹلی. وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اس کی موڈیلٹی نہیں ہوتی. وہ اس سے دیکھیں, میں آپ کو ایک نا بڑی دیسی سی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں بچے ہوتے ہیں نا کچھ, تو بہن بھائی آپس میں کہتے ہیں کہ یار آپ بابا سے کہو کہ پیزا منگوا دیں, کیونکہ آپ کی بات وہ بہت سنتے ہیں. ہاں. اب یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک فادر جو ہے وہ دوسرے بچوں کو پیار نہ کرے, صرف ایک کو کرے, لیکن وہ نیچرلی ہوتا ہے کہ اس بچی کی موڈیلٹی اس فادر سے مل رہی ہوتی ہے, کیونکہ وہ جس ٹون سے جس طریقے سے کہے گی نا پیزا منگوا دیں تو وہ منگوا دیں گے. صحیح. تو یہ سم ٹائم ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ نہ صرف فیملی لیول تک NLP کی امپورٹنس ہے, آرگنائزیشن کے اندر اس کی بہت امپورٹنس ہے, جہاں پہ کمیونیکیشن ہوتی. تو مارکیٹنگ میں, سیلز میں, تو میں پھر اسی طرح جو ہے وہ میرا انٹری تھی کارپوریٹ ٹریننگز میں. سر آپ نے ڈاکٹریٹ کیا اپنا فرانس سے,
وہ آپ کا سارا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ کیا کچھ سیکھنے کو ملا؟ کیسا ایکسپیرینس تھا؟ بالکل، میں آئی ایم گریجویٹ فرام یونیورسٹی آف اسٹراسبرگ فرانس، جو کہ ٹاپ 100 یونیورسٹیز میں آتی ہے دنیا میں. تو اب وہاں پہ یہ تھا کہ مجھے ایسے لوگوں سے ملنے کو واسطہ پڑا جو نوبیل laureates تھے، جنہوں نے نوبیل پرائز. میں اس لیب میں کام کرتا تھا جس میں میرے ادھر ادھر لوگ نوبیل laureates ہوتے تھے. تو بڑا اچھا بوسٹ ملتا تھا آپ کو کام کرنے کی، فیسلٹیز بہت اچھی تھیں، ٹھیک ہے، ٹیچرز بہت ہائی ٹیک تھے. ٹیچنگ کا جو سٹائل تھا وہ ٹوٹلی پاکستان سے ڈفرینٹ تھا، جس میں آپ کو ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہوتی تھی. کوئی یعنی کہ لمبے آپ کو کویسچنز، کوئی ہوم ورک، کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھی. کریٹیوٹی پہ بہت کام تھا، تو جو میں نے بہت انجوائے کیا. سر، جو NLP پریکٹیشنرز ہیں اور ہائپنوسس ایکسپرٹ ہیں اور ٹرینر ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ ان کے لیے آگے فیوچر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کیریئر آپشنز وہ کتنی ہیں، اور وہ جو لوگ ابھی اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا سجیشنز دیں گے کہ وہ اپنے کون سے سکلز کو ڈیولپ کریں، کون سی ڈگری کریں، کون سی سرٹیفکیشنز کریں؟ کیا آپ کی طرف سے ان کو میسیج ہے، گائیڈنس ہے؟ دیکھیں، جو لوگ ٹریننگز میں آنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کسی طرح کی بھی ٹریننگز کروا رہے ہیں، آئی تھنک اگر وہ NLP سیکھیں گے تو ان کی ٹریننگ میں ایک بوسٹ آئے گا. وہ اکارڈنگ ٹو دا آڈینس بات کرنے میں ایبل ہوں گے، اس طرح وہ ان کی ٹریننگز بہت اچھی ہوگی. اور میں کہتا ہوں کہ جو NLP ہے وہ نہ صرف ٹرینرز کے لمیٹڈ ہونی چاہیے، بلکہ اس میں ٹیچرز کے لیے ہونی چاہیے کہ جب وہ بچوں کو پڑھا رہے ہوں تو بچوں کے مطابق وہ پڑھائیں، ان کی موڈیلٹی کے مطابق ان کو انگیج کریں، تو بچوں میں لرننگ بہت زیادہ ہوگی. اسی طرح اسپیشل ایجوکیشن میں بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بچے جو ہیں وہ بڑے مینٹلی چیلنجڈ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے اگر جو ٹیچرز ان کو کروا رہے ہیں اگر وہ NLP کے پرنسپلز کو لے کے چلیں تو ان بچوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اس میں آپ کارپوریٹ میں جائیں، آپ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے NLP. تو اسی طرح اس کی ایک بڑا اسکوپ ہے اگر کوئی آنا. ہاں، چیلنجز بڑے ہیں اس میں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو NLP ٹرینرز ہیں وہ سم ٹائم فیو ورک شاپس لینے کے بعد اپنے آپ کہتے ہیں جی یہ میں NLP ٹرینر ہوں، یا سورس کیا ہے وہاں انہوں نے لرن کہاں سے کیا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ بڑے کسی اتھینٹک ٹرینر سے ٹرین ہوں جو آپ کو NLP کے بیسک پرنسپل سے لے کے ایڈوانس جو ٹیکنیکس ہیں وہ آپ کو سکھائے اور آپ کو سیکھنے کے ملے، تاکہ آپ فردر بھی لوگوں کو گائیڈ کر سکیں اور ٹرین کر سکیں. سر، کرنٹلی آپ ابھی کن پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، کہاں ٹریننگز کروا رہے ہیں، اور کیا آپ کی مصروفیات ہیں؟ میں ٹریننگز کے علاوہ میں یونیورسٹی آف لاہور میں ایز اے ایسوسیٹ پروفیسر بھی کام کر رہا ہوں نیورو سائنسز میں. تو میں وہاں پہ ٹیچنگ بھی کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ میری ٹریننگز ہی ہوتی ہیں، ورک شاپس بھی ہوتی ہیں، پھر میں کنسلٹنسی اور کاؤنسلنگ وغیرہ بھی کرتا ہوں. تو اس طرح کے پروجیکٹس کے اوپر کام ہے میرا، ریسرچ کو بھی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. سر، کبھی کوئی سچویشن یا کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جہاں کوئی دو لوگوں کی کوئی کانفلکٹ ہو تو انہوں نے آپ کو کہا ہو کہ آپ اس بندے کو تھوڑا سمجھائیں اپنی ٹیکنیکس کے ذریعے یا آپ کنونس کریں؟ ایسے کسی معاملے میں آپ نے کبھی وہ تھرڈ پرسن کا رول پلے کیا؟ جی، کافی دفعہ مجھے ایسا ہوا اور آئی واز سکسیزفل، آئی واز مینیجنگ دا کانفلکٹس. ہاں، اگین آپ نے ایک اور کویسچن بھی کر دیا کہ NLP از ریئلی گڈ آرٹ ان مینیجنگ دا کانفلکٹس. سر، NLP پریکٹیشنر اور NLP ماسٹر پریکٹیشنر ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ پریکٹیشنر وہ ہوتا ہے جو پریکٹس کر رہا ہوتا ہے NLP، ٹھیک ہے. تو ماسٹر پریکٹیشنر ہوتا ہے جو فردر لوگوں کو بھی ٹرین کرتا ہے. ٹھیک ہے. ماسٹر وہ ہوتا ہے جو نیکسٹ لوگوں کو بھی ٹرین کر سکے پریکٹیشنر کے لیے. سر، NLP کے فریم ورک پہ اگر ہم تھوڑی سی بات کریں، اس کا فریم ورک کیا ہوتا ہے؟ مختصر میں چاہوں گا آپ تھوڑا سا بتائیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ NLP اگر آپ ایک دو لفظوں میں سننا چاہیں تو NLP بیسیکلی ایک آرٹ ہے کمیونیکیشن کا. ٹھیک ہے. ویری سمپل کہ آپ نے NLP آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ جس بندے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں وہ کون ہے، وہ آپ کی بات کس طرح سننا چاہتا ہے، اور پھر آپ آپ کا کوئی بھی سٹائل ہے، پھر آپ اپنے آپ کو چینج کر کے اس کے مطابق ہو جائیں. یا تو سم ٹائم یہ ہو سکتا ہے کہ جس پرسنالٹی کا وہ آپ کی نیچرلی وہی پرسنالٹی آ رہی تو آپ کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں. اگر ڈفرینٹ ہے تو آپ کو چینج کرنا پڑے. زیادہ تر کیسز میں ڈفرینٹ ہی ہوتا ہے. ہاں، اور NLP کا پرائم پرنسپل ہے، اگر آپ NLP سیکھنا چاہتے ہیں یا پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر ایک ٹریٹ ہونا بہت ضروری ہے جسے ہم فلیکسیبلٹی کہتے ہیں. اگر میں فلیکسیبل نہیں ہوں تو میری جو بھی موڈیلٹی میں اس کے مطابق ہی بات کروں گا، تو ہو سکتا ہے پھر آپ کو 50% رزلٹ ملے، کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ آپ انٹریکٹ کرو گے نیچرلی ہو سکتا ہے 50% آپ جیسے لوگ ہوں تو وہ تو چل جائے گا،
لیکن اگر آپ کی پرسنالٹی سے ڈفرینٹ ہوں گے تو وہاں پہ کانفلکٹس کریٹ ہوں گے, ٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہوگا, ٹھیک ہے, تو کمیونیکیشن اچھی نہیں ہوگی. تو اگر آپ اپنے آپ کو سیکھ کے پھر اپنے آپ میں فلیکسیبلٹی لے کے آ سکتے ہیں تو پھر آپ کامیاب ہیں. سر اس ٹاپک پہ ایک آخری سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ جب آپ ایک 1 to 1 کسی بندے سے گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی ٹائپ کون سی ہے یا یہ کس طرح کی بات پسند کرتا ہے؟ آپ نے خود اس کی باتوں سے انالائز کرنا ہوتا ہے کہ یہ لاجیکل گفتگو کر رہا ہے, اس کی گفتگو سے ہی سارا انالیسس کرتے ہیں؟ جی, اس میں کئی طریقے ہیں. کچھ ورڈز ہوتے ہیں, کچھ لوگ اسپیسیفک ورڈز میں بات کرتے ہیں. فرض کریں میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ کائنڈلی مجھے بال پینٹ دیں گے. جی, میں فرض کریں بال پینٹ پرچیز کرنے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو میں کہتا ہوں یہ لے لیتا ہوں کہ اٹ ساؤنڈز گڈ, اٹ ساؤنڈز گڈ, حالانکہ یہ ساؤنڈ نہیں دے رہی, یہ تو دکھنے میں اچھی لگ رہی ہے. ایسے ہی اس نے ساؤنڈ کا لفظ کیوں چوز کیا؟ اکثر آپ نے دیکھا ہو کئی لوگ دیکھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں اٹ ساؤنڈز گڈ. آپ نے گھڑی پہنی ہوئی, میں لے رہا ہوں, یار اٹ ساؤنڈز گڈ, حالانکہ ساؤنڈ کا تعلق دکھنے سے نہیں ہے. یہ تو دکھ رہی ہے, تو بول نہیں رہی. بالکل. اس کا مطلب جو پریفریبلی ساؤنڈز کے لفظ لوگ یوز کرتے ہیں نا وہ آڈیٹری ہوں گے. صحیح. جو دکھنے والے لفظ یوز کریں گے نا, فرض کریں میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میں آپ بار بار کہہ رہا ہوں لک, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں لک, لوگ کچھ کہیں گے لسن, لکس کی تعریف بھی زیادہ کرتے ہیں. ہاں, تو اس کا مطلب ہے کچھ چیزیں تو آپ ورڈ سے لے لیتے ہیں, اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں اچھا بہت لگ رہا ہے. ہاں, وہ دکھنے والا موڈیلٹی آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے. اب کچھ تو آپ ورڈ سے لیتے ہیں, کچھ آپ فرض کریں ایک بندہ بہت کم کمیونیکیٹ ہے وہ, ٹھیک ہے, پھر آپ اس کی باڈی لینگویج سے لیتے ہیں. فرض کریں ایک بندہ آتا ہی ہے نا, وہ ایسے ہی چیئر پہ ٹیک لگا کے بیٹھنے کو پریفر کرتا ہے, ایک بندہ ایسے بیٹھتا ہے. ہاں, ٹھیک ہے نا. اب جو بندہ ایسے بیٹھتا ہے نا وہ ویژول موڈیلٹی سے زیادہ بلانگ کرتا ہے. ایک بندہ ایسے ہی آتے ہی بیٹھ جاتا ہے نا, وہ کائنیستھیٹک ہے, وہ ٹچ کو پریفر کرتا ہے, بیک لگانے کی کوشش کرتا ہے. تو اس طرح بہت سی NLP میں بہت سے ٹپس ہیں. ایموشنل اور لاجیکل کا کیسے؟ لاجیکل آپ سے آتے ہی لاجیکل بات کرے گا. فرض کریں میں کلینک پہ بیٹھا ہوں, وہ کہتا ہے کہ یہ پروسیجر کیسے کام کرے گا. صحیح. وہ میرے سے سائنٹیفک کوسچن, ہاں, ہاؤ سے بات کرتے ہیں. صحیح. تو آپ کو پتہ چل جائے گا لاجیکل ہے یہ. تو وہ بہت سی انفارمیشن آپ کو NLP دیتی ہے اور بڑی اتھینٹک ریسرچ بیس انفارمیشن ہے. سر قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے پروجیکٹس اور اس کے کاموں کو آپ دیکھ رہے ہیں, آپ شاہ صاحب کے کام کو اور فاؤنڈیشن کے کام کو آپ دیکھتے ہوئے کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ میں کہتا ہوں بہت ہی ایک آسم پروجیکٹ ہے. دیکھیں میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں پہلی دفعہ ہوں. شاہ صاحب سے تو ویسے کافی دفعہ ملاقات ہوئی, لیکن میں نے وزٹ کیا آج. جو لائک آپ کا جو سٹاف ہے بڑا گرومڈ ہے, اور ڈفرینٹ جو پروجیکٹس چل رہے ہیں جو کمیونٹی کے ویلفیئر کے لیے, جس میں بالکل ود آؤٹ اینی فی اینڈ کاسٹ جو ہے, وہ شاہ صاحب نے مجھے آتے ہی کہا کہ ہم تو ایسے کام کر رہے ہیں تو آپ بھی ہمارا حصہ بنیں. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں شاہ جی, میں جتنے بھی اپنے ٹریننگ سے وہ کرتا ہوں, لیکن آپ کے لیے میں حاضر ہوں, آپ جب مرضی مجھے بلائیں. تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ اب دیکھیں اب یہ کمیونٹی کا کام ہے کہ وہ شاہ صاحب سے کتنا فائدہ لیتے ہیں یا فاؤنڈیشن سے کتنا فائدہ لیتے ہیں. تو یہاں پہ تو میں نے جو دیکھا ہے نا, یہاں پہ تو وہ جنراسٹی والا کام ہے. شاہ جی جیسے کہہ رہے ہیں کہ آئیں اور لے لیں بس, ٹھیک ہے نا, تو وہ ہر طرح کے لوگ کو پروموٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ پاکستان کو یہی چیز چاہیے, ایک پازیٹیوٹی چاہیے, جو کہ میں کہتا ہوں کہ بہت اس کی کمی ہے پاکستان. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر رفیق ڈار صاحب. مائی آنر, آئی ایم ہمبلڈ. ناظرین مجھے امید ہے کہ جو لوگ NLP کے بارے میں جاننا چاہتے تھے اور ہائپنوسس اس سے کس طرح لنک کرتا ہے, اور پھر کارپوریٹ ٹریننگز میں اس کی کیا نیڈ ہے اور کس طرح سے یہ سارا پروسیس اور کام چلتا ہے, جو لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے تھے, اور خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں اتنی خوبصورت انداز میں انہوں نے گفتگو کی اور چیزوں کو لاجیکلی بڑا اچھے طریقے سے ریزنس کے ساتھ ایکسپلین کیا, میں ان کا بھی شکر گزار ہوں, اور آپ کو یقیناً بہت فائدہ ہوگا. اس اپنے پن کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.